بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی بے انتہا اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یہ وہ ٹاپک ہے جس کے تعلق سے ہم سب سنتے ہیں کئی زمانے سے کہ جو ہے اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو محترم بنایا ہے۔ تو یہ محترم مہینے کون سے ہیں، اور بالخصوص اس میں آج جو میرا عنوان ہوگا وہ ہے ذی الحجہ، اس مہینے کے فضائل۔ ان ذی الحجہ کے فضائل میں انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے اس مہینے کے فضائل اور بالخصوص اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کے فضائل بھی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یوں تو ذی الحجہ جو یہ مہینہ ہے اس کے بہت سارے فضائل اللہ کی کتاب میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کے فضائل بتائے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز ان فضائل میں سے میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے چند جو ہے فضائل رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سارے ہی دن اللہ کی طرف سے، سارے مہینے اللہ کی طرف سے، ساری گھڑیاں جو اللہ نے بنائی وہ اللہ کی طرف سے۔ اس میں ایسی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کچھ گھڑیاں اللہ نے بنائی اور وہ مخصوص ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ گھڑیوں کو اپنے فضل سے مخصوص کر دیا، تو سارے ہی دن اللہ کی طرف سے، سارے مہینے اللہ کی طرف سے، ساری گھڑیاں اللہ کی طرف سے، اور سب کے سب اچھے ہیں۔ یاد رکھیے ساروں میں اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، تمام کے اندر اللہ کی معصیت گناہ سے رکنا ہے، تمام میں نیک کام کرنے کا شریعت اور اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہ اللہ کے طرف سے اس کا ایک فضل ہے کہ اس نے کچھ گھڑیوں کو، کچھ دنوں کو اور کچھ مہینوں کو اپنے فضل سے، عبادت کے اعتبار سے ان کی اہمیت بیان کر دی۔ تو یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم محترم مہینوں کی بات کریں، جو ہے حرمت والے مہینوں کی بات کریں، تو آپ سمجھے کہ بس جتنے حرمت والے وہی اہمیت کے حامل ہے، باقی میں آپ جو چاہے کریے، معصیت، فسق، فجور، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ ساری گھڑیاں، سارے دن، ساری راتیں، سارے دن اور جو ہے سارے مہینے اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے جود اور کرم سے جس گھڑی کو، جس وقت کو، جس مہینے کو بہتر سمجھتا ہے اس کو کچھ فضیلت عطا فرما دیتا ہے، اور اس فضیلت کی وجہ کچھ نہ کچھ عبادت ہوتی ہے اس کی جو اس گھڑی میں وہ خاص کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے۔ جس طرح سے ہفتے میں دن کے اعتبار سے جمعے کو جو ہے خاص اہمیت دی گئی ہے، اسی طرح گھڑیوں میں، وقت میں، دعا کی قبولیت کے اعتبار سے رات کے آخری پہر، تہجد کے وقت یا سحر کے وقت کو اہمیت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ نزول کرتا ہے، تو یہ گھڑی کی اہمیت ہوئی، یہ جمعہ دن کی اہمیت ہوئی۔ اسی طرح ایک مہینے بھی کچھ اللہ رب العزت نے منتخب کیے، اور اللہ رب العزت نے اس کچھ فضائل، کچھ باتیں ایسی بتائی ہے جن باتوں کی وجہ سے یہ مہینہ محترم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے وہ مہینہ محترم ہو جاتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ جو ہے توبہ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، خطبے کے بعد اللہ نے فرمایا
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. تو اللہ کے نزدیک منتھس کی کوانٹٹی 12 ہے، تو اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. اللہ کی کتاب میں اللہ نے جس میں بیان کر دیا. اور یہ چیز آج سے نہیں، اللہ فرماتا ہے یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے جب سے آسمان اور زمین کو بنایا تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، 12 ہے، یاد رکھیے. پھر آگے فرمایا اور کہا منھا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے 4 منتھ جو ہے حرمت والے ہیں، حرمت والے ہیں. ٹھیک ہے، حرمت والے کا کیا معنی ہے؟ حرمت والوں کا یہ معنی ہے کہ اس مہینے میں انسان اللہ کی خوب عبادت کرے، ٹھیک ہے، اس کی معصیت اور گناہ سے رکا رہے، جنگ اور جدال خاص طور سے جہاد کا ابتدا شروعات نہ کرے. ہاں، کوئی اگر لڑنے آئے تو دفاع میں جواب دیا جا سکتا ہے، جنگ کی شروعات نہیں ہوگی، معصیت اور گناہ کے کام سے بچتے رہیں گے اور نیکی میں اضافہ کریں گے. یہ معنی ہے محترم یہ حرمت والے مہینے کا. ٹھیک ہے، تو کہا ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. آگے فرمایا ذالک الدین القیم، اور یہی صحیح سلامت اور سیدھا اور قائم دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان 4 مہینوں میں اے لوگو اپنی نفس پر ظلم مت کیا کرو. ظلم کس طرح سے؟ گناہ کر کے، معصیت کر کے، جنگ جدال کی ابتدا کر کے. تو ان مہینوں کا خاص ہمیں خیال رکھنا ہے. اور وہ کتنے مہینے؟ خاص طور سے 4 مہینے. وہ کون کون سے مہینے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا سال 12 مہینے کا ہے اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. آپ سب فرما رہے ہیں سال 12 مہینے کا ہے، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور پھر فرمایا 3 تو وہ جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں، 3 تو وہ جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں. کون کون سے 3 جو ایک ساتھ آتے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ تینوں ایک کے بعد پے در پے جس کو بولیں گے، ون آفٹر انادر. ایک آتا ہے ذوالقعدہ شروع ہوتا ہے، ذوالحجہ اور محرم، مطلب 3 حرمت والے مہینے اٹیچ ہے ایک دوسرے سے. اور پھر فرمایا ایک وہ جو بیچ میں آتا ہے، اور اس سے مراد جو آپ نے حدیث میں فرمایا رجب ہے، الفاظ کے ساتھ بیان کی. تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب. 4 مہینے یاد رکھیے یہ حرمت والے. ان مہینوں میں جنگ کی ابتدا مسلمان نہیں کریں گے، ظلم اپنی نفس پہ نہیں کریں گے گناہ کر کے، اسی طرح نیکیوں میں اضافہ کریں گے. اور کچھ مہینوں میں تو مخصوص ایام میں کیا نیکیاں کرنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو 4 مہینے یاد رکھیے یہ حرمت والے ہیں. اور یہ آج سے نہیں، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یاد رکھیے. اور ان مہینوں کے اندر ایک مہینہ ہے وہ ہے ذوالحجہ، جس کے بارے میں کچھ باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ذوالحجہ یہ مہینہ کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے، تاکہ جب یہ مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں ملے تو اس مہینے کا ہم صحیح سے فائدہ اٹھا سکے. یاد رکھیں. ٹھیک، تو ذوالحجہ یہ قمری کیلنڈر کا، مطلب ہم چونکہ لونار کیلنڈر سے چلتے ہیں، سولار نہیں، تو قمری کیلنڈر کا یہ 12واں مہینہ ہوتا ہے. ویسے شروعات محرم سے ہوتی ہے، لیکن یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ہم محرم سے شروعات کریں. یہ الگ بات ہے کہ اس کی ضرورت تھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، 17 ہجری تھی، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا. کیا مسئلہ پیش آیا؟ لوگ آئے اور کہا اے امیر المومنین، ہم لوگ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے اکاؤنٹس کے اندر کہ اکاؤنٹس کی ڈیٹ شروعات کیا لی جائے، سٹارٹ کیا ہو. مطلب ہمارے اکاؤنٹ شروع ہو کر کس چیز کو ہم فرسٹ مانے اور کس کو لاسٹ مانے. تو امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا کہ کوئی نہ کوئی تاریخ یا مہینہ تو طے کیا جائے. تو آپ نے یہ سوچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کا مہینہ تھا جب آپ ہجرت کر کے نکلے تھے، لیکن جب آپ مدینہ پہنچے تو وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی. تو کیوں نہ محرم کو ہی ہم پہلا مہینہ کاؤنٹ کر لیں، تاکہ اکاؤنٹس میں، آڈٹس میں، حساب و کتاب میں، حکومتی کام کاج میں سہولت ہو کہ سال کہاں سے شروع اور کہاں اینڈ ہو. خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے. آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے.
अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई+ टीवी आज ही डिमांड करें। आई+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह फरमाया कि मुहर्रम को हम फर्स्ट मंथ काउंट कर लेते हैं, उसके हिसाब से ज़ुल्हिज्जा 12th हो जाता है, लेकिन ये सुन्नत से नहीं है। लेकिन बहरहाल उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ने इसको मुहर्रम को फर्स्ट किया और ज़ुल्हिज्जा को जो है मतलब उसके हिसाब से लास्ट हो जाता है। तो ज़ुल्हिज्जा खमरी कैलेंडर के हिसाब से हिजरी सन के एतबार से ये हिजरी कैलेंडर का लास्ट मंथ और आखिरी महीना होता है, याद रखिए, ठीक। और इसको ज़ुल्हिज्जा इसलिए कहा जाता है कि इस महीने में हज जो है किया जाता है, तो हज की निस्बत से ज़ुल्हिज्जा हज का महीना, ठीक है। तो हज की निस्बत से इसका नाम ज़ुल्हिज्जा पड़ा। ये बात हम देख चुके हैं कि अल्लाह ताला अपने फजल से, जूद से और करम से कुछ महीनों को, कुछ दिनों को और कुछ घड़ियों को ख़ास फजीलत देता है, वही इस एतबार से कि उसमें किसी ख़ास इबादत को हुक्म दे देता है। जैसे मिसाल के तौर पर अरफे का दिन सालों में मतलब साल की गिनती के एतबार से बड़ी अहमियत का दिन है वो। जुमे का दिन जो हर हफ्ते आता है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इसी तरह जो है 10 मुहर्रम का जो दिन है, ठीक है, वो बड़ी अहमियत का, आशूरा जिसको हम कहते हैं, बड़ी अहमियत का हामिल है। तो अल्लाह ताला अपने फजल से देता है। तो उसी तरह 4 महीनों को भी अल्लाह ने मोहतरम बनाया। अब इस महीने की पहली फजीलत क्या है, उससे शुरू करते हैं। इस महीने की पहली फजीलत और जो इसकी अहमियत है वो ये है, सबसे पहली फजीलत कि अल्लाह ने अपनी एक फ़र्ज़ इबादत हज को इस महीने में फ़र्ज़ किया। हज एक ऐसी इबादत है जो मखसूस है, उसके मखसूस अय्याम और दिन हैं और एक मखसूस महीना है। उस महीने की उन तारीख़ों में ही हज शुरू होता है और ख़त्म होता है, याद रखिए। आज अगर मैं करना चाहूँ तो उम्रा कर सकता हूँ, हज नहीं कर सकता हूँ, याद रखिए, ठीक है। तो इसी तरह जो है रमज़ान है, रमज़ान में रोज़े फ़र्ज़ किए, उसकी एक तारीख़ है शुरुआत, उसकी एक ख़ात्मा है, रोज़ा कब शुरू होगा कब ख़त्म होगा तमाम तफसीलात बता दी गई। तो उसी तरह जैसे अल्लाह ने रमज़ान को फ़र्ज़ इबादत रोज़ों के लिए चुना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहली फ़जीलत ज़ुल्हिज्जा की है कि अपनी एक फ़र्ज़ इबादत हज का इसमें इंतखाब किया कि लोग हज इस महीने के अंदर करें। तो ज़ुल्हिज्जा इस महीने की पहली फ़जीलत ये है कि अल्लाह ने हज के लिए इस महीने का इंतखाब किया। और हज क्या है मैं समझता हूँ सब जानते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे और हम जो है एक अम्बिया में बड़ा अबुल अम्बिया उनका लक़ब था, हम नबियों के बाप कहलाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने दुआ की थी और आपके बाद सारे अम्बिया आप ही की नस्ल में पैदा हुए। गो उसके बाद की पूरी जो है या तो इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से या फिर आपके जो है दूसरे बेटे जो है इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, दोनों से ही सारे नबी फिर आखिर तक आए। तो अल्लाह ने इनको चुन लिया था और इन्होंने ही अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबे की तामीर की थी, काबे की तामीर की थी। और जब काबे की तामीर कर चुके तो अल्लाह ने फरमाया सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत में 27 में और कहा, हमने हुक्म दिया कि दुनिया में हज की पुकार बुलंद करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्राहिम आवाज़ लगाओ लोगों को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मैं आवाज़ तो लगाऊंगा, आएगा कौन? मक्का आज से 5-7 हज़ार साल पहले की बात हो रही है, जो बेआबाद एक बस्ती है और पहाड़ी इलाका है, वहाँ कुछ उगता भी नहीं, ना सब्ज़ी उगती है, ना पेड़ उगते हैं, ना झाड़ लगते हैं, का आवाज़ दो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ कि आवाज़ तो देंगे लेकिन आएगा कौन, सुनेगा कौन? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, इब्राहिम आवाज़ देना तुम्हारा काम है, पहुँचाना ये हमारा काम है आवाज़। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी जो अल्लाह ने हुक्म दिया। हमने हुक्म दिया कि दुनिया में हज की पुकार बुलंद कर दो, लोग तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए चले आएंगे, लोग तुम्हारे दौड़ते चले आएंगे। इनमें वो लोग होंगे जो पैदल चल कर आएंगे और वो भी होंगे जो मुख्तलिफ़ किस्म की सवारियों पर अपने मुकाम से निकल कर बैतुल्लाह के हज के लिए आएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज़ दी और उसी आवाज़ का नतीजा ये है कि तब से लेकर आज तक जोक दर जोक इंसानियत हज़ारों साल से ज़िलहिज्जा के महीने में हर साल वहाँ पहुँच जाती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था आवाज़ दो लोगों को, और लोग आ रहे हैं जोक दर जोक ये आवाज़ लगाते हुए कि आए अल्लाह, जो इब्राहिम के ज़रिए तूने आवाज़ लगवाई कि तेरे घर का तवाफ़ हो, हज हो, तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह हाजिर है, अल्लाह हम हाजिर है, हम प्रेजेंट है इस चीज़ के लिए, हमने उस पुकार का जवाब दिया और हम यहाँ मौजूद है तेरे घर के हज के लिए, तवाफ़ के लिए, सई के लिए और दीगर अरकान के लिए।
تو یہ سب سے بڑی فضیلت اس مہینے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو چنا اور اپنی فرض و حج کے لیے چنا، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے خاندان کا کتنا گہرا تعلق حج سے میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں، چاہے زمزم کے نکلنے کا معاملہ ہو تو اسماعیل علیہ السلام اس کی وجہ بنے، اسی طرح جو ہے سعی جو صفا مروہ کے بیچ میں ہم جاتے ہیں جو کہ رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا، وہ آپ کی جو ہے بیوی ہاجرہ علیہ السلام کی وہ دوڑ تھی جو آپ نے جو ہے اپنے بیٹے کی خاطر جو کہ اللہ کے حکم کی خاطر ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے وہ ہے، چاہے پھر وہ حج کے بعد جو ہے قربانی کرنے کا معاملہ ہو، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہے، تو گویا اس خاندان کو اللہ نے چن لیا، اور جو کام ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا اللہ چاہتا ہے کہ وہی کام ہم بھی کریں، اسی طرح کی قربانیاں، اسی طرح کا عمل۔ تو یہ سب سے پہلی فضل اس مہینے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی فرض عبادت حج کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا، تو ہمیں چاہیے جس کے پاس استطاعت ہو، سفر کرنے کی صحت ہو، تو وہ ضرور حج کرے اس مہینے کے اندر۔ یہ تھی اس مہینے کی پہلی فضیلت۔ اسی طرح جو ہے ذوالحجہ مہینے کی دوسری جو اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ حرمت والا مہینہ کیا معنی ہے میں تفصیلات رکھ چکا ہوں۔ حرمت کا معنی یہ ہے کہ اس مہینے میں جنگ اور جدال، لڑائی نہیں کی جائیں گی، ٹھیک، ہاں کوئی لڑنے آئے تو دفاع، جوابی کارروائی کی جا سکتی، لیکن سٹارٹ کرنا، جواب دینا یا شروعات کرنا منع ہے۔ اس مہینے میں معصیت اور گناہ اور کبائر سے بچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، یہ معنی ہے حرمت والا۔ حرمت کا مطلب محترم، جیسا مسجد حرام کہتے ہیں، مطلب محترم، یا حرام کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جو عام جگہ پہ حلال ہے یہاں لیکن وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ عام جگہ پہ آپ جھاڑ وغیرہ توڑ سکتے ہیں، جب آپ حج کو جائیں گے تو حرم کے اس میں آپ جھاڑ نہیں توڑ سکتے ہیں نا، تو گویا جو چیزیں باہر کی جا سکتی ہے، ابھی جو حج کے لیے جب جائیں گا آدمی تو وہاں اس مقام پہ نہیں کر سکتا، اسے حرمت والا کہتے ہیں، محترم یا حرام چیز۔ اسی وجہ سے مسجد حرم کو حرم کہا جاتا ہے کہ وہاں حرام ہے بہت ساری چیزیں، غلط سوچنا وہاں غلط ہے، نقصان پہنچانا غلط ہے، ایذا دینا غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو یہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اور اس کی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں اس مہینے کو حرمت والا بنایا، اور خاص طور سے ان 3 ماہ کو ایک کے بعد ایک ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کو کیوں حرمت والا بنایا۔ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عرب میں لوٹ مار بہت زیادہ تھی، تو وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے 3 مہینے کو پیدر پر محترم بنا دیا، جس کی وجہ سے حج کو جانے کا جو قافلہ ارادہ کرے تو حج کا مہینہ بیچ میں آتا ہے، ذوالقعدہ محترم، تو آدمی سفر کو نکل گیا، قبائل اپنے اپنے علاقوں سے نکلے، اور عربوں کے پاس اس کا بہت احترام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عرب حالانکہ جاہل تھے، بت پرست تھے، لیکن ان 4 مہینوں میں لوٹ مار نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوٹ مار کرنے کی ٹیکنیکس نکال لی تھی انہوں نے، کرتے یہ تھے کہ ہر سال میں کچھ سال اعلان کر دیتے کہ یہ بار محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا۔ 3 مہینے ان سے، چونکہ ان کا بزنس یا ٹریڈنگ کچھ بھی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا تھا لوٹ مار۔ تو یہ کرتے تھے کہ محرم کو سرکا دیتے تھے، بولتے تھے ابھی 2 مہینے ایک ساتھ محترم، لیکن اللہ نے 3 کیوں رکھے تھے، اس کی حکمت علماء لکھتے ہیں کہ تاکہ قافلے حج کے لیے نکلے مہینہ بھر پہلے، آرام سے حج ذوالحجہ میں پہنچے، حج کرے، اور آرام سے محرم کے مہینے میں اپنے اپنے گھر پہنچ جائے۔ اور رجب کو کیوں کیا اللہ نے پھر محترم بیچ میں، اس کی حکمت بھی علماء لکھتے ہیں تاکہ اگر عمرے کے لیے اگر کسی کو نکلنا ہو تو اللہ نے اس 1 مہینے کو بھی محترم کر دیا تاکہ لوگ آئے عمرہ کر کے اپنے اپنے گھر محفوظ اور حفاظت کے ساتھ چلے جائیں۔ یہ حکمت علماء لکھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ یہی ہو، لیکن یہ بھی کئی حکمتوں میں سے اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ حج کو چاہ کے لوگ آئے، امن و امان کے ساتھ آئے۔ 3 مہینے کو ایک ساتھ حرمت والا کر دیا اور ایک بیچ میں تاکہ لوگ عمرے کے لیے آسانی سے آ سکیں۔ تو حرمت والا مہینہ یاد رکھیے، اور یہ اس کی بہت بڑی جو ہے اہمیت ہے، اس کو ہم نے سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، اور اس مہینے کے تعلق سے اور حج کے تعلق سے بالخصوص، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 197 میں اور فرمایا کہا الحج شہر معلومات، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے حج کے مہینے معلوم ہے اور معروف ہے، تم سب کو پتہ ہے۔ پھر فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو تم میں سے حج کا ارادہ کرے، حج کو جائے، اپنا فریضے کو پورا کرے، وہ ہر قسم کی بے حیائی سے رکا رہے، اللہ کے احکامات کی جو ہے نافرمانی بالکل نہ کرے، اور لڑائی جھگڑا ولا جدال، اور لڑائی جھگڑا حج میں نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا محترم مہینہ تھا، اور عرب اس کو اتنا محترم مانتے تھے اور حرم کو اتنا محترم مانتے تھے کہ اپنے اگر والد کی قاتل، باپ کی قاتل کو بھی دیکھتے تو
تو حرم میں اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا، یا حرمت والے مہینوں میں اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو ان کے بعد اس کی حرمت تھی. لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں کو 4 مہینے حرمت والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں، اتنے سارے حدیث کے ذخیرے اور علماء کے اقوال اور فقہوں کی کتابوں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہم میں سے اکثریت ایسی ہے مسلمانوں کی جن کو حرمت والے مہینے کیا ہے یہی نہیں پتہ ہے. پیغام سیرت النبی جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. اگر کسی جاب کرنے والے کو، آفس جانے والے کو یہ بولے کہ ویکینڈ کیا ہے، اگر اسے نہیں پتا ہے تو اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ جو لوگ جو آفس جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ویکینڈ سب کو پتا ہے، اس لیے کہ چھٹی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اب ہمارا ہفتہ ختم ہو رہا ہے. کسی کا 5 دن کا ورکنگ ہوتا ہے، 2 دن کا جو چھٹی ہوتی ہے، کسی کا 6 دن کا ورکنگ ہوتا ہے، 1 دن کی، تو ویکینڈ کہتے ہیں اس کو، ہے نا. مطلب ایک چیز جس میں چھٹی اور ہم خالی ہے تو اس کی اہمیت ہم کو پتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح حرمت والے مہینوں کے بارے میں بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. یہ وہ مہینے جن میں ہمیں جنگ اور جدال نہیں کرنا ہے، فسق اور فجور اور گناہ اور معصیت اور کبائر سے بچنا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، اللہ کی تکبیرات بیان کرنا ہے. کچھ کے اندر کچھ میں مخصوص چیزیں بتائی بھی گئی ہے کیا کیا کرنا ہے. لیکن ہم جو ہم میں سے اکثریت حرمت والے کب آتے مہینے اور کب چلے جاتے ہیں. اور اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اسلامک کیلنڈر جانتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم میں سے، میں کہتا ہوں 100 مسلمانوں میں سے پوچھ لیا جائے کہ اسلام کے 12 مہینوں کے نام کیا، تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے حد تک تو بتا سکتا ہوں 1 سے 2% لوگ ہی بتا سکتے کہ اسلامی 12 مہینوں کے نام کیا ہے. 1 سے 2% لوگ، مطلب 100 میں سے 2 لوگ بتا پائیں گے. باقی کو وہ سب پورے پتہ نہیں گڑبڑ، اردو مکس اس میں اور پتہ نہیں فارسی نام اس میں مکس اور پتہ نہیں کیا کیا. اگر تھوڑے بہت یاد بھی ہے تو پتہ نہیں وہ عجیب و غریب انداز سے، مطلب وہ نام نہیں ہے جو اسلامی نام ہے یا جو اسلامی کیلنڈر میں یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے اس جو قمری کیلنڈر ہوتا ہے، جو چاند سے چلتا ہے، جو اسلامک کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر جس کو کہتے ہیں، کم از کم ان 12 مہینوں کے نام ضرور یاد کرے، تاکہ یہ حرمت والے مہینے گزرے تو یاد آئے ارے یہ حرمت والا ہے. ایٹ لیسٹ کلک تو ہوتا ہے نا کہیں نہ، ارے محرم آیا مطلب حرمت والا آ گیا، ارے ذوالحجہ آ گیا، ارے حرمت والا آ گیا، ارے ذوالقعدہ آ گیا، ارے حرمت والا آ گیا، ارے رجب آ گیا حرمت. تو ایٹ لیسٹ نام یاد ہوں گے تو ریپیٹ ہوں گا. تو نام ہی نہیں پتا تو اب وہ حرمت والے اور غیر حرمت والے کا کیا اس میں مطلب اصطلاح فرق کیسے کریں گے بتائیے؟ شناختی نہیں ہوں گی کوئی چیز کی تو آپ اوائڈ کیسا کریں گے، یا پھر اس میں کیا کرنا ہے کیسے معلوم کریں گے؟ تو ضرور آپ خود اور اپنے بچوں کو ضرور اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے کون سے یاد کریں. بہت آسان ہے، 5 منٹ بیٹھنا پڑے گا، لے کر 5 منٹس کہ بیٹھنا پڑے گا. محرم اور جو صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی، 5 منٹ بیٹھنا ہے اور آپ کو پورے یاد ہو جائیں گے باہر. یہ الگ بات ہے کہ ہم یوز نہیں کرتے تو ترتیب بہت جلدی نہیں بول سکتے، جیسے ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی بول سکتے، چونکہ ہم ریپیٹیٹیولی اس کو بولتے ہیں منڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے. لیکن یہ ریپیٹیٹیو نہیں بولتے ہم، لیکن پھر بھی یاد تو ہوں گے، سیکوینس یاد ہوگا، ٹھیک ہے رک رک کر بولیں گے لیکن یاد کیجیے ضرور، تاکہ جب وہ حرمت والے مہینے آئیں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ محترم مہینے اور اس میں ہمیں یہ اعمال کرنا یاد رکھے. تو اللہ نے فرمایا حج کے ایام معلوم ہے، ٹھیک ہے، حج کا ایام معلوم ہے، الحج شہر معلومات، کہ حج کے کیا دن ہیں یہ سب کو معلوم ہے، اس کا تم لوگوں کو اللہ نے فرمایا علم ہے، یاد رکھیں. اسی طرح اس مہینے کی تیسری فضیلت، اہم فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے جو 2 تہوار، جو 2 عیدیں ہمیں دی ہیں، جو 2 منانے کے فیسٹیولز دیے، وہ 2 میں سے ایک فیسٹیول آتا ہے جس کو عید الاضحیٰ، بقر عید، عید الاضحیٰ، یوم النحر اور بہت سارے ناموں سے بہرحال پکارا جاتا ہے. ٹھیک، تو یہ دوسرا تہوار ہمیں دیا گیا. ٹھیک، تو یہ مہینہ بڑی اہمیت کے اندر کیا حامل ہے. ایک عید الفطر ہے جو 9ویں مہینے میں رمضان میں آتی ہے، اور ایک عید الاضحیٰ ہے جو 12ویں مہینے میں اس کی 10 تاریخ کو آتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا احترام کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک عید کو مقرر کر دیا. اور جو ہے ہم تمام لوگ جانتے ہیں
انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ میں مدینے کے لوگ 2 دن تہوار مناتے. کیا کرتے تھے؟ کھیلتے تھے، کودتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، کھلاتے اور پلاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ یہ مدینے میں 2 دن کیا کرتے ہیں یہ لوگ مدینے کے، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ 2 دن ہیں جس میں لوگ کھاتے اور پیتے ہیں، کھیلتے اور کودتے ہیں، مطلب انجوائے کرتے ہیں، فیسٹیول مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں. تو آپ سب نے کہا اور فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے. اور پھر فرما رکھا عید الفطر اور عید الاضحیٰ، 2 دن تمہیں ان سے بہتر دیے گئے ہیں جو مدینہ میں لوگ منا رہے تھے. تو گویا عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 فیسٹیول ہے، 2 سیلیبریشنز ہے، 2 ایسے دن ہیں جس کو منانا ہے، تہوار جس کو بولیں گے ہندی زبان منانا ہے. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ڈپلیکیٹ تہوار اتنے آ گئے کہ اوریجنل جب آتا ہے سیلیبریشن کا دن تو ہم بور ہوتے ہیں، ہے نا. عید الفطر آ گئی تو اکثر کا تو یہ حال ہے کہ رات بھر جا کے دن بھر سوتے پڑے ہوئے. سیلیبریشن ہے، تہوار ہے، تہوار کہتے ہیں منانے کے دن کو. مدینے میں کیا کر رہے تھے صحابہ اسلام سے پہلے؟ 2 دن کھاتے تھے، پیتے تھے اور کھیلتے اور کودتے تھے اور تہوار مناتے تھے. مطلب وہ 2 دن انجوائمنٹ کے تھے، فل وہ لوگ ایک دوسرے کو انٹرٹین کرتے اور کھاتے اور پیتے تھے. آپ نے فرمایا تمہیں اللہ نے اس سے اچھے 2 دن دیے ہیں، اور وہ کیا ہے ریپلیسمنٹ وہ 2 دنوں کا؟ تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دی گئی ہے. اب عید الفطر تو سونے میں چلے گی، اور عید الاضحیٰ کو تو اکثر ہمارے نوجوان اتنا بور ہوتے ہیں، ارے یار صبح اٹھو، جانور کاٹو، وہ گندگی اور فلاں، اور کائے کو پتہ نہیں یار یہ نہیں آیا تو اچھا ہے، دن بہت بور ہو جاتے آج کے. مطلب گویا جو منانا تھا وہ ہم نہیں منا رہے. یہ کیوں ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ جب ڈپلیکیٹ چیزیں زیادہ ہو جاتی تو اوریجنل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. کتنے تہوار ہم نے منتھلی اور مطلب ویکلی ایجاد کر لی، دیکھ لیجیے آپ، جس کا نتیجہ یہ ہوا حقیقی تہوار آ رہا تو گل. شب قدر وہ رات ہے جس کو جاگنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کو آپ پورے 10 راتیں جگاتے. یہ ہے شب قدر، کرنا ہے، جاگنا ہے. آپ سب سے ثابت ہے کہ آپ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھیجتے، چونکہ آپ تو اعتکاف میں ہوتے، جاؤ میرے بیویوں کے گھر جاؤ، دستک دو، سب کو اٹھو آج قدر ہو سکتی، منانا ہے. اب ہم نے کیا کر لیا؟ 15 شعبان کو منا لیا، شب برات 120 سال کا ثواب پا لیا، حالانکہ موضوع روایت ہے. اور اس کے بعد اس سے پہلے منا لیا، کیا منا لیا؟ شب معراج، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، اور دونوں منا لیا. اب قدر کی ضرورت ہی کیا رہی؟ اس لیے کہ 120 سال کا ثواب تھا، 15 شعبان کو اٹھا لیا ہمارے مسلمان بھائی نے. اب اس کو کیا ضرورت ہے شب قدر کی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام میں 97 نمبر کا 97 نمبر کا پورا سورہ اتار دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ. 1000 مہینوں سے افضل کا ہے اس رات کو. لیکن ہم اس کو انجوائے نہیں کر رہے، اس کو منا نہیں رہے جیسا منانے کا حق عبادتیں کر کے. کیوں؟ ڈپلیکیٹ نے اصل کو ختم کر دیا. تو اسی طرح ڈپلیکیٹ تہوار ہم نے اتنے ایجاد کر لیے کہ حقیقی تہوار، حقیقی سیلیبریشن، حقیقی عید ہم بھول گئے. چونکہ ڈپلیکیٹ عیدیں، ڈپلیکیٹ تہوار، ڈپلیکیٹ انجوائمنٹس اتنے ایجاد کر لیے، اسی کو انتہا نہیں. اور اس کے علاوہ سوڈو انجوائمنٹس، جھوٹے انجوائمنٹس، جس کے اندر صرف اپنی نفس کا فائدہ ہوتا ہے. یہ حقیقی انجوائمنٹ ہے کیا؟ عیدین حقیقی انجوائمنٹ ہے، دونوں میں کچھ نہ کچھ دینا ہے انسانیت کے لیے. عید الفطر میں آپ فطرہ نکال رہے ہیں، عید الاضحیٰ میں آپ گوشت تقسیم کر رہے ہیں، انسانیت کو کچھ دے رہے ہیں. جبکہ باقی جتنے انجوائمنٹ میرے اور آپ کے، سب صرف ایک پرٹیکولر گروپ کو فائدہ دیتے ہیں. ہم سب دوست مل کے کھا رہے ہیں. اگر ہم فقیر آ گئے تو ہکا لو یار اس کو، ہاں یا تو کھڑا ہو گیا، اس کے دیکھنے کی وجہ سے نظر لگ جائیں گے. دیا نہیں جا رہا اس کو، ایک لمیٹڈ گروپ میں ہے. لیکن یہ 2 تہوار ایسے ہیں جس میں ساری امت فائدہ اٹھاتی ہے، اور بلکہ امت سے بڑھ کر انسانیت بھی فائدہ اٹھاتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہے. اور ان 2 عیدوں کے علاوہ اسلام میں کوئی جشن، کوئی عید، کوئی تہوار، کوئی منانے کا ڈے نہیں ہے. اس بات کو آپ بالکل گرہ باندھ کے رکھ لیں اپنے ساتھ. ہوتا تھا نا پہلے، لوگ یاد رکھنے کے لیے چیزیں دوپٹے پہ عورتیں جو ہے گرہ لگا دیتی تھی، یا لوگ دستیوں پہ لگا دیتے تاکہ یاد رہے کہ کچھ تو بھی کام کرنا ہے. گرہ لگا لیجیے کہ کوئی اور تہوار اور عید نہیں ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے، اس کی فضیلت ہے جس میں ہمارا دین مکمل ہوا. اللہ نے اس کا اعلان کیا.
یہ وہ مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک ٹکڑا اسی مہینے نازل ہوا جب آپ نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا صحابہ کو، اور عرفے کا دن تھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا، کیا میں نے تم تک اسلام پہنچا دیا؟ صحابہ نے مل کر کہا قالوا بلا نعم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ نے اس پیغام کو پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اللہم اشہد، اپنی جو ہے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا سیدھا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا۔ تو یہ دین مکمل ہوا، اور اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل کی اٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہاں یہ دین مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت اسلام کی شکل میں تم پر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جو میرے پاس یہ چیز لے کے آئیں گے جس کو اسلام کہتے ہیں، میں اس سے روز قیامت راضی ہو جاؤں گا۔ تو اٹیسٹ کر دیا اللہ نے اس مہینے میں کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وفات کر گئے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو اس کے چند ماہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو دین مکمل ہو گیا، یاد رکھیے۔ درس